أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درسگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجالس جاری ہیں اور آج ہم اس چھٹے مرحلے میں شجرہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والے اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت، تسلیت اور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ قدسیہ میں اس عرصے کے ساتھ اور سید کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں ان کی شفاعت عالیہ کے ساتھ جہاں جہاں پہ اس وقت اہل ولا ہیں، اہل عزا ہیں اور عزاداری سید الشہداء بپا کر رہے ہیں، 61 ہجری سے لے کر آج تک مسلسل اپنے مولا کی بارگاہ میں عزا خانے سجائے ہیں، فرش عزا کو بچھایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ جتنے بانیان ہیں، جتنے عزادار ہیں، جتنے ماتمی ہیں، جتنے اپنے مولا اور عقیدت کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اس بات کی نشاندہی کر دی ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں فکر کرنی چاہیے، تمہیں تفکر کرنا چاہیے، تمہیں تعقل کرنا چاہیے، تمہیں تدبر کرنا چاہیے. اللہ کی ان مثالوں کو دیکھو، حق کو سمجھو، باطل سے تم دوری اختیار کرو، ایمان کو سمجھو، کفر سے اجتناب کرو. الم تر کیف ضرب اللہ، الم تر کیف، اللہ نے کس طرح مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. اللہ نے تمہیں حق اور باطل کے درمیان سوچنے کا موقع دیا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان سوچنے کا موقع دیا ہے. اللہ نے تمہیں طیب اور خبیث کے درمیان سوچنے کا موقع دیا ہے. اللہ نے تمہیں علم اور جہل کے درمیان سوچنے کا موقع دیا ہے. سوچو حق کہاں پہ ہے، سوچو اس بات کے لیے طیب کہاں پہ ہے، سوچو اس بات پہ ایمان کہاں پہ ہے. تمہیں سوچنے کا موقع ہے. یہ مثالیں پورا نقشہ کھینچ رہی ہیں. اگر کسی نے حق کو پہچاننا ہے تو الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی کا رخ ہو. جدھر علی کا رخ ہے یا اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے. میں یار حق علی کی ذات ہے. اس وجہ سے دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ڈائریکشن علی کو بنانا ہے، منزل علی کو بنانا ہے. مبتدا اور انتہا کی اگر بات آتی ہے، ابتدا ہو جائے انتہا ہو جائے، تمہیں دیکھنا چاہیے. ہمیشہ علی کی اطاعت میں تم نے زندگی گزارنی ہے تو حق ہے. جس طرح حضور فرماتے ہیں یا عمار طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ. اے عمار، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. علی علی جو کرتا ہے وہ گویا نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، نعرہ رسالت لگا رہا ہے. یا علی کا مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرنا ہے. علی کی اطاعت اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. فرمایا دیکھو، یاد رکھو ہمیشہ، اگر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف چلے جائیں، لو سالک الناس وادیا، اگر ساری کی ساری خلقت، سارے کے سارے لوگ چلے جائیں، اس کی ایک ڈائریکشن ہو جائے، سارے کے سارے ایک رخ اختیار کر جائیں، علی بتنہائی دوسرے رخ کی طرف ہو. لو سلک الناس وادیا وسلک علی بن ابی طالب وادیا. ساری دنیا ایک طرف ہے، سارے خلائق ایک طرف ہیں، ساری کائنات ایک طرف ہے، فقط تنہا علی دوسری طرف ہیں. میرے آقا نے نشاندہی کر دی، متوجہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے. دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، خلائق کو نہیں دیکھنا ہے، پوری کائنات کو نہیں دیکھنا ہے. مین سٹریم اکثریت نہیں ہوا کرتی ہے. اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یعقلون. اکثریت میں یار حق نہیں ہوا کرتی ہے. اکثریت لوگوں کی تو ناشکروں کی ہے، اکثریت لوگوں کی تو نامعقول لوگوں کی ہے، اکثریت لوگوں کی تو جاہلوں کی ہے. لا یعلمون. اکثریت لوگوں کی لا یتدبرون، وہ تو تدبر ہی نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ نظریہ بہت غلط ہے. کہیں کہ نہیں جو مین سٹریم اکثریت ہے،
اکثریت کے کبھی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہاں جی اکثریت ہے. اکثریت یزیدیوں کی بھی اکثریت تھی، حسینیوں کی اقلیت تھی، اور لہٰذا اکثریت جی فلاں تو بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے نہیں. زیادتی میں یار نہیں ہے، کثرت میں یار نہیں ہے، بلکہ حق میں یار ہے. حق کو دیکھا جائے، حق قلت کی صورت میں ہے تب بھی حق ہے، کثرت کی صورت میں ہے تب بھی حق ہے. اس وجہ سے ساری کی ساری حضور نے اس نوشن کو، اس نظریے کو، اس تھیم کو رد کیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ لو سلک الناس، سارے کے سارے لوگ جن سے انسانیت ساری کی ساری الگ ہو جائے. لو سلک الناس وادیا، سارے لوگ ایک طرف، علی تنہائی ایک طرف، وسلک علی بن ابی طالب وادیا، اور علی کا رخ دوسری طرف ہو جائے. فرمایا کہ فَاسْلُكْ وَادِيَ عَلِيٍّ خَلَّ النَّاسِ، علی کا رخ جدھر ہے تمہیں اس طرف جانا چاہیے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، سارے خلائق کو چھوڑ دینا. اس وجہ سے کہ علی حق ہیں، علی حق ہیں. خوش بحال شیعان علی کس قدر مبارک ہیں کہ جو مولا امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے والے. تمہیں یہ نور ولایت، یہ نور مقدس نصیب ہو. یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیا کرتا ہے یہ نور مقدس. یہ شجرہ طیبہ کے سائے میں جو زندگی گزارتے انہیں دیتا ہے اللہ. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب علی کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے اور تمہارا دل موج زن ہو جائے اور علی کی محبت سے سرشار ہو جائے، فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنی مادر گرامی کا شکریہ ادا کرے. کتنا how is a beautiful way، کتنی اچھے شریفانہ آغوش کے ساتھ، شرافت بھری آغوش مند میری پرورش کی ہے. تھینک یو کرے، تھینک یو کرے. فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کی آغوش بہت طاہر رہی ہے، آپ کی آغوش بہت شرافت سے سرشار رہی ہے، آپ کی آغوش محبت علی سے لبریز رہی ہے. اس وجہ سے ساری دنیا کو چھوڑ دینا ہے، رخ وہ اختیار کرنا ہے تم نے کہ جو علی ابن ابی طالب کا ہے. اس وجہ سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. غور کرو، فکر کرو، حق کو سمجھو، حق اور باطل کی پہچان رکھو، ایمان اور کفر کی پہچان رکھو. ایمان اور کفر کی پہچان میں آپ کو کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ حق اور باطل کی پہچان آپ کو علی کے دروازے سے مل رہی ہے. جدھر علی وہ حق، جس طرف علی کی منزل وہ حق، جس طرف علی کی ڈائریکشن وہ حق، جس طرف علی کی سمت وہ حق. اور علی کے مقابلے میں جتنے ہیں سارے باطل ہیں. خواہ مخواہ اپنے دل کو خوش نہ کیا کرو کہ یہ خطا اجتہادی ہو گئی، باطل ہیں حقیقت میں. خطا اجتہادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خطا اجتہادی ایکسکیوز بنانے کے لیے. اس کو راہ فرار کہتے ہیں، استدلال سے راہ فرار کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. سمپل کہ جو جس انداز کے ساتھ حضور نے فرما دیا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے. اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے.
علی کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے، علی کے سامنے اور علی کے خلاف جو جنگ کرتا ہے وہ باطل ہے۔ علی کے مقابلے میں جو تبرہ بازی کرتا ہے وہ باطل ہے۔ حضور تو فرما کے گئے ہیں من سب علی فقد سبنی، جو علی کو ناسزا کہے اس نے مجھے ناسزا کہا ہے، اس نے میری گستاخی کی ہے۔ یہ بہت جسور ہے کہ جو میرا گستاخ ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کی گستاخی کی ہے۔ خواہ مخواہ جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو نہ دیا کرو۔ خطا اجتہادی ہوگی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ظاہر ہے خطائیں ہوئی ہیں تم سے، اجتہادی نہیں ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، باطل پہ ہو، یہ بتایا کرو سیدھا سیدھا صاف صاف، ورنہ کل حضور پوچھیں گے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے۔ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں۔ علی ایمان کے رگوں کے اندر اس طرح گوشت اور لحم کے اندر رچا بسا ہے، علی کے وجود مقدس میں ایمان۔ حدیث ہے، سنی شیعہ اس بات پہ شاہد ہے، علی کے وجود مقدس میں ایمان بھرا ہوا ہے، لبریز ہے۔ جدھر علی ہے وہ ایمان ہے۔ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ مولانا امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے۔ فرمایا کون سی حدیث تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ جنت بھی اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ کی ہے، بیچ میں یہ تقسیم کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اچھا یہ حدیث تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ یہ حدیث تم سمجھ آتی ہے، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور بغض اور نفاق کے اوپر دلیل ہے۔ یہ تو حدیث بالکل صاف ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مومن جنت میں جائے گا، منافق اور کافر جہنم میں جائے گا۔ یہ تو سمجھ آ گئی، یہ تو سمجھ آ گئی، پتہ چلے نا تمہیں قسیم النار والجنہ کا تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایمان کل ایمان ہے علی، برز الایمان کل علی الکفر کل۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے۔ ایمان کل کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ سمجھو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اس کلمہ طیبہ کو سمجھو، اس راز کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو۔ یہاں پہ شجرہ طیبہ کی ان خصوصیات میں سے ان خصوصیات، شجرہ طیبہ کی خصوصیات بتائی ہیں۔ کیا ہے شجرہ طیبہ کی خصوصیات؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی اصل، جس کی بنیاد، جس کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں۔ سو اسٹرانگ، اس قدر مضبوط ہے اس میں کہ زمانے کے حوادث، یہ زلزلے، یہ بھونچال، یہ طوفان، اس کے استحکام کو اس قدر مضبوط ہے۔ یہ درخت، اس کے استحکام کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی حادثہ بھی آ جائے، نہ طوفان، نہ سیلاب،
نہ پانی، نہ جھکڑ، نہ بھونچال، نہ زلزلے، اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مضبوط ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے کہ تم اس شجر کو ہلانا چاہو، جو مٹائے گا اس شجر کو وہ خود مٹ جائے گا۔ اس شجر کو جس نے بھی کہا، جس نے بھی کوشش کی ہے اس شجر کو مٹانے کے لیے، اللہ نے اسے ابتر قرار دیا ہے۔ اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے جس نے اس شجر کو، جس نے بھی کوشش کی ہے اس شجر کو مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے، وہ خود کٹ گیا ہے، وہ خود مٹ گیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہا ہے۔ جس نے بھی کوشش کی ہے اس شجر کے خلاف، اللہ نے بیت کے سلسلے میں بھی آسمان سے پتھر کو بھیجا ابابیل کے ذریعے، اور اہل بیت کے سلسلے میں بھی جس نے گستاخی کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیا اس کے لیے اور اسے ہلاک کیا۔ بیت اور اہل بیت میں کتنا رشتہ محکم ہے۔ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ بیت کے اوپر بھی کوئی حرف آئے، کوئی آنچ آئے۔ اہل بیت کے اوپر بھی اب بھی باقی ہے، جس طرح اللہ کا گھر آج بھی باقی ہے، بیت بھی باقی ہے، اہل بیت بھی باقی ہیں پردہ غیب۔ جس نے بھی کوشش کی ہے مٹانے کی، وہ خود مٹ گیا ہے۔ یہ وہ ہے شجرہ طیبہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یہ وہ ہے شجرہ طیبہ جس کا استحکام اس قدر ہے، اس قدر محکم ہے، مستحکم ہے۔ زمانے کے جتنے بھی بنو امیہ ہیں، کوشش بہت کی ہے کہ اس گھر سے دور کر دیا جائے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب اور طاہر ہے، شجرہ طیبہ کے وارثین۔ یہ خصوصیت ہے اس گھر کی کہ یہ ہر اعتبار کے ساتھ پاک ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، یہاں پہ نجاست کا، رجاست کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں یہاں پہ۔ اس وجہ سے کہ آئے تطہیر، شجرہ طیبہ کے وارثین آئے تطہیر کے مالک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے اس شجرہ طیبہ کے وارثین کو، اہل بیت اطہار کو، جس طرح حدیث میں سنی شیعہ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ شجرہ طیبہ کے جو وارثین ہیں محمد و آل محمد ہے، جس کی بنیاد حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور کیا ہیں اس شجرہ طیبہ کے وارثین؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ شجرہ طیبہ کے وارثین ہیں۔ اور اس میں سب نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، سنی شیعہ نے اس بات پہ گواہ ہیں۔ آپ اگر سیاستہ کی کتابیں اٹھائیں، صحیح مسلم کو اٹھائیں، صحیح ترمذی کو لے لیں، سنن ماجہ کو لے لیں، بیہقی کو لے لیں، صحیح بخاری کو لے لیں، سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بعد میں کسی نے بہت کوشش کی ہے اس کی ایکسٹینشن بنانے کے لیے کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس کو، تاکہ وہ عظمت اور جلالت کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے اس کو گھٹا دیا جائے۔ جس طرح پانی کو مخلوط کر دیا جاتا ہے پتہ نہ چلے، اس طرح۔ لیکن جن کی شان کو اللہ بلند کر رہا ہے، جن کی عظمت کو اللہ نے علی قرار دیا ہے، وسیع قرار دیا ہے، نبی قرار دیا ہے، شان عظمت قرار دیا ہے،
یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنے اس نور مقدس سے بنایا ہے۔ ان کی شان عظمت کو کون، جنہیں اللہ علی بنا دے، اس شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جن کی شان اللہ بلند کر دے، جسے اللہ محمد بنا دے، اس کی تحمید کو کون روک سکتا ہے؟ جسے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جن کے ہر کمال کو، جن کے ہر جمال کو حسین اور جمیل اور حسن سے سرشار کر دے، وہ تو حسن ہیں، وہ تو حسین ہیں، اٹھے تو حسین ہیں، بیٹھے تو حسین ہیں، دنیا میں بھی حسن ہیں، آخرت میں بھی حسن ہیں۔ کوشش کی گئی منافقوں نے تاکہ نہیں جی یہ واقعہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو اس میں آپ کو اتنا بتا دوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، نہ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت میں سے، نہ کسی صحابی نے کہا کہ ہم اہل بیت میں سے۔ یہ تو بنی بنائی گھڑتے رہے باتیں، مدعی سست گواہ چست، یہ وہ باتیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بتائی ہیں، نہ کسی صحابی نے کہا ہے، نہ کسی صحابیات نے کہا ہے، نہ کسی ازواج مطہرات نے کہا ہے۔ کہاں پہ کہا ہے؟ اور خود اپنی طرف سے کیوں بناتے ہو؟ یعنی آیات الہی کی غلط کیوں تعبیل کرتے ہو؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تمہیں احادیث نہیں دیکھی ہیں؟ سب حدیث، سیاستہ، سنی، شیعہ سب نے لکھ دیا ہے کہ جو آیہ تطہیر ہے خمسہ طیبہ کے سلسلے میں، بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اگر آپ دیکھیں صحیح مسلم کو دیکھیں، کتاب جو فضائل الصحابہ ہے اس میں چلے جائیں، اور باب فضائل اہل بیت اس میں جائیں، اور اس میں آپ کو یہ حدیث ملے گی ساری۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے۔ میں اب اس کو جو ہے نا ہم کمبائن کر سکتے ہیں دوسروں کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ جو چادر تطہیر کا واقعہ میرے گھر میں پیش آیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا ہو حضرت عائشہ سے، ام المومنین والمومنات، کہ جس میں وہ سارا سیکوینس کے جو آپ سنتے رہے ہیں، کہ جس میں امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم بڑی خوشبو، پاکیزہ خوشبو سے، طیب اور طاہر، شجرہ طیبہ ہے نا، کلمہ طیبہ کے وارث ہیں یہ، شجرہ طیبہ، بہت پاک و پاکیزہ خوشبو ہم سن رہے ہیں، جس طرح ہمارے جد سے آیا کرتی تھی۔ یہی بات امام حسن نے کی، یہی بات امام حسین نے کی، یہی بات امیر المومنین نے کی کہ آج مجھے ابن ام کی وہ خوشبو آ رہی ہے، پاک و پاکیزہ خوشبو۔ کہا کہ آپ کے بھائی ابن ام یمنی چادر کے نیچے تشریف فرما۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ جب اس چادر کے نیچے تشریف لے کر گئیں، فَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَ إِلَى السَّمَاءِ وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی ویولمہم یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم انا سلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں،
یہ میری اہل بیت ہے، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ جس نے ان کی سلامتی چاہی اس نے میری سلامتی چاہی، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے ان کے ساتھ صلح رکھی اس نے میرے ساتھ صلح رکھی۔ پروردگار ان پہ اپنی برکات بھیج، ان پہ اپنی صلوات بھیج، انہیں رجس اور رشاست سے اس طرح دور کر دے کہ جس طرح دور رکھنے کا حق ہے، رجاست سے انہیں اس طرح دور رکھ جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ، چونکہ دو روایتیں حضرت عائشہ سے، یہاں پہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ روایت ہے جو میں نے ابھی یہ ہے، اور اس میں فرماتی ہیں کہ اس میں امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله۔ سب کو یمنی چادر کے نیچے، سب کو یمنی چادر کے نیچے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے کہاں سے یہ ایکسٹینشن بنائی ہے؟ صاحب کا ویسی شان تھوڑی ہے، صاحب کی شان اہل بیت اطہار کے سائے میں ہے، اس وجہ سے کہ وہ شجر طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ شجر طیبہ وہی ہیں کہ جن کے لیے آئے تطہیر ہے، جن کے لیے آئے مباہلہ ہے، جن کے لیے سورہ کوثر ہے، جن کے لیے سورہ علتا ہے، جن کے لیے سورہ انسان ہے، جن کے لیے سورہ طاہر ہے، جن کے لیے سورہ جو ہے سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، آئے تطہیر ہے، آئے مودت ہے جن کے لیے، آئے قربہ ہے جن کے لیے، پورا قرآن جن کے لیے قصیدہ بن رہا ہے۔ ضرورت نہیں تھی آپ کو اس طرح فضول قسم کے جو ہے نا وہ ایکسٹینشن بنانے کے لیے، اس وجہ سے کہ آپ کو دلائل کے ذریعے بات کرنی چاہیے، قرآن و حدیث ہے، یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حضرت، اور پھر اس میں بہت زیادہ، پھر یہاں تک نہیں کہ حضور 6 مہینے تک مسلسل اسی دروازے پہ آ کر دق الباب کہہ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، اور پھر آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ انس ابن مالک سے ہے یہ حدیث، انس ابن مالک ہے تو 6 مہینے تک یہ صحیح ترمذی کی دوسری جلد میں ہے، صفحہ نمبر 29 پر یہ ہے کہ 6 مہینے تک حضور مسلسل اعلان کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوہ کہہ کے جو ہے نا وہ خطاب کیا کرتے تھے۔ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور اس میں بھی لکھ دیا ہے، تاریخ طبری میں ہے، تفسیر طبری میں ہے، مستدرک و صحیحین میں ہے، یہ سارے سب نے یہی کہا ہے کہ اہل بیت اطہار کیا ہیں؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتم، یہ وہی ہیں 5 تن پاک ہیں جن کے لیے جو ہے نا حضور نے مسلسل، اور یہاں پہ جو تفسیر در منصور ہے یہاں پہ 6 مہینے کی بات نہیں 8 مہینے کی بات ہے، وہاں پہ کہا 8 مہینے تک حضور مسلسل آئے تطہیر کی تلاوت صبح کے وقت، 6 مہینے تک۔ اگر جو ہے نا وہ 6 مہینے کو 30 پہ جو ہے نا وہ اگر ضرب دے دیں تو 180 دن مسلسل، اور صبح کے ٹائم جبکہ آواز بہت بلند ہوتی ہے، اور بعض نے جس سے رسی ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں 8 مہینے تک، 8 میں 8 اشہر یقول الصلاة رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی 8 مہینے بھی لکھا ہے، بعض نے 9 مہینے تک جو ہے نا وہ لکھا ہے، یعنی یہ ہے۔ اور اس طرح
ہر صحابی نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے. اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین والمؤمنات، ان سے بھی روایت ہے کہ جب یہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا، ہمارے گھر میں، اس میں قالت ام سلمہ یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت. حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب پنجتن پاک اس یمنی چادر کے نیچے تشریف فرما ہو گئے تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ ما انا من اہل البیت، یہ جو اہل بیت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اس طرح لغوی معنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ جو قرآنی، جو آیت تطہیر کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو جو مرضی ہے آپ اس کے معنی بناتے رہیں، اور یہی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو. بعض نے تو اس طرح دل کھول کے جو ہے نا وہ کلما دخل فی البیت فہو اہل البیت، اس طرح جو ہے نا وہ کر دیا ہے. یعنی اتنا ان میں بغض ہے کہ اہل بیت کے متعلق جو چیز بھی گھر کے اندر ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت. وہ جو چیز بھی، تمہارے برتن بھی سارے اہل بیت میں ہیں، تو تمہارے بکریاں بھیڑیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں، تو تمہاری ساری عقل و شعور سے آ رہی. کیا ہے؟ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے. لیکن ہمارا سلام ہے یہ جو راویان جنہوں نے، سارے اہل سنت کے ہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ سارے اہل سنت کے ہاں ہیں جی، ان سب نے کیا لکھ دیا کہ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس اہل بیت، یہ جو اہل بیت جو چادر کے نیچے جو ایک مکان بن گیا ہے اور جن کے متعلق آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، کیا ان میں بھی شامل ہوں؟ تو حضور نے فرما دیا قال انک اہلی خیر و ہؤلاء اہل بیتی. سبحان اللہ، تم میرے اہل میں سے ہو جبکہ یہ میرے اہل بیت ہیں. آپ اپنی جگہ پہ ٹھہریے، انت علی خیر، آپ نیکی پر ہیں، نیکی کی تصدیق کر دی، مگر اہل بیت میں اس شامل نہیں کیا. آپ میرے اہل ہیں، میری اہل بیت نہیں ہیں. یعنی کیا ہے؟ کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ اسے مستدرک نے بھی لکھا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ان ساری شرائط کے تحت جو ہے نا سو صحیح السند قرار دیا گیا ہے، عین مطابق جو ہے نا وہ کہا ہے. یہ مستدرک و صحیحین کی دوسری جلد میں ہے. یہ تو صفحہ نمبر 416 پر میں نے فقط چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں. شجر طیبہ ہے نا، یہ پاکیزہ شجر ہے، یہ طاہر شجر ہے، یہ مطہر شجر ہے، یہ آیت تطہیر والا شجر ہے. اور اس کے سائے میں جو زندگی گزارنے والے ہیں انہوں نے دیکھا. اسی وجہ سے متعدد حاکم نیشاپوری نے بھی جو ہے نا متعدد اس میں احادیث جو ہے نا وہ نقل کی ہیں، جس سب میں یہی ہے کہ حضور نے پنجتن پاک ان کے متعلق یہ حدیث جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے. سب نے اس کے لیے صحیح ترمذی میں دیکھیں. اسی طرح بہت زیادہ اور جو راویان ہیں حدیث کے، جی ابن مردوے ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے حضرت ام سلمہ سے جو ہے نا یہی روایت نقل کی ہے. جی الست من اہل البیت، حضرت ام سلمہ نے کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ قال انک الی خیر انک من ازواج النبی، تو زوجہ نبی ہے. کتنی شان ہے آپ کی، آپ خیر کے اوپر ہے. تصدیق فرما دی حضور نے. اہل بیت میں آپ نہیں ہیں. اہل بیت کسی نبی نے، جس طرح میں نے کہا نا پہلے، نہ کسی
ازواج نے دعویٰ کیا ہے اہل بیت کا، نہ کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہے اہل بیت کا، نہ کسی صحابیات نے دعویٰ کیا ہے اہل بیت کا۔ یہ بعد میں کیا کیا گیا؟ کوشش کی گئی تاکہ اہل بیت کی اس شان عظمت کو کسی صورت ہو سکے اس کو کم کرنے کے لیے، کہ جس طرح باقی اور منصوبہ سازی کی گئی ہے۔ علم ان کے سے نہیں لے کے جانا، فلاں آدمی کے پاس بھی بہت علم ہے، اچھا فلاں ان کے پاس نہیں جانا، تمہیں جرمانہ لگے گا، فلاں کے پاس جاؤ تمہیں علم ملے گا اور تمہیں پیسے بھی ملیں گے۔ یہ اس طرح ہوا ہے، شخصیت سازی کی گئی، خلافت سازی کی گئی، ان کے مقابلے میں لے کے آیا گیا تاکہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور رہیں، اور یہی چیز ہے۔ کربلا کا واقعہ 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، 50 سال بھی نہیں گزرے ہیں، اور اس میں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 ہجری حضور کی وفات حضرت آیات ہوتی ہے، حضور پردہ کرتے ہیں، اور ایگزیکٹلی 50 سال کے بعد یہی چیز ہے، شخصیت سازی کی گئی، اہل بیت کے مقابل میں جو ہے نا افراد کو لے کے آیا گیا، ان کی شان عظمت کو کٹانے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بنائے گئے، جعلی روایتیں بنائی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقابلے میں افراد تیار کیے گئے، اور انہوں نے نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا؟ اس قدر ماحول سازی کی گئی ہے اہل بیت کے خلاف۔ یہ یکدم تھوڑا ہوا ہے، 50 سال نہیں گزرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس قدر ظلم، اس قدر بربریت، اس قدر سفاکیت۔ جن کے بیٹے کو حضور جنہیں اپنے مہر نبوت پہ سوار کر کے گھر سے مسجد، مسجد سے عیدگاہ لے کر جاتے ہیں، اور صحابی کہتے تھے نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ امام حسن کو ایک طرف، امام حسین کو دوسری طرف، اور جب دونوں شہزادے کہتے تھے ان کے ہاں تو لگام ہے، فرمایا ادھر بال کو ادھر دونوں جگہ تقسیم کیا، فرمایا ایک بال، ایک زلفیں تم لے لو، یہ تمہارے لیے یہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں نعم المرکب، حضور فرماتے ہیں یہ نہ کہو، یعنی کہ یہ کہا کرو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے، اور نبوت کے شاہ سوار حسین۔ لیکن عالم کیا ہوتا ہے؟ 50 سال نہیں گزرے، کس قدر ماحول سازی کی گئی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف، کس قدر بغض ان میں، کس قدر حسد ان میں، کس قدر عداوت ان میں، کس قدر دشمنی ان میں۔ جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس انہی رسول کی بیٹیاں ہیں، جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اسی رسول کا بیٹا ہے۔ گھیر کے 3 دن کا تشنا پیاسا، یہ ایک دن کا ایک دن کی ماحول سازی ہے، انوائرمنٹ پوری بنائی گئی، فضا تیار کی گئی اہل بیت کے خلاف۔ پھر سوچ سکتا ہے کہ جن کے 6 مہینے کے لال، بعض ایسے کہ جن کو خود امام نے اپنے گودی سے، خود امام نے شہزادوں کو بٹھایا، خود نہیں بیٹھ سکتے تھے، گھوڑوں پر، راہوار پر، اسب پر، کچھ ایسے ہیں خود اپنی گودیوں میں اٹھا کے
ان کو سوار کیا۔ آج پرسہ دینا ہے ان شہزادوں کا جن کی ماں اپنے بیٹوں کی لاش پہ نہیں روئی۔ یہی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب شب عاشور تھی، چراغ روشن تھا، 2 شہزادے سامنے تھے، ماں یہی وصیت کر رہی تھی، بیٹا مجھے تمہاری شجاعت، تم میں تو خون حیدری ہے، تم تو جعفر طیار کے بیٹے ہو، تمہاری شجاعت پہ تو دنیا ناز کرتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ جب لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ کر لینا، تم نے پانی نہیں پینا، اس وجہ سے کہ حسین کے بچے پیاسے رہیں، زینب کے بچے پانی پی لیں، تمہاری ماں شرمندہ ہو جائے گی، تم اس طرح نہیں کرنا۔ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم فرات پہ قبضہ کریں گے، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ یہی ہوا، جب دوسرے دن اجازت ملی، شہزادوں نے فرات پہ قبضہ کیا، شہزادوں نے پانی نہیں پیا، دونوں شہزادوں کی لاشیں جدا تھیں۔ ہاں، اس کے بعد جب لایا گیا خیمے میں تو کہتے ہیں کہ بی بی رونے کے لیے نہیں آئی، نہ فقط لاش پہ رونے کے لیے آئی، بلکہ جب یہ قافلہ جانے لگا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی بی بی الوداع کر رہی تھی، لیکن 2 لاشیں ایسے تھے ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا پوچھو تو صحیح، کیا ان کی ماں مر گئی ہے، کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ میں آیا قافلے کی سالار کے پاس، میں نے آ کر پوچھا بنت رسول اتنا بتا دیجئے، ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں ان پہ کوئی رونے والا نہیں، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ فرمایا نہیں، ایہا شیخ وہ میرے بیٹے ہیں، اے شیخ وہ میرے بیٹے ہیں، میں نے اپنے بھائی پر صدقہ کر دیا، ہم اہل بیت ہیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں واپس دیکھا نہیں کرتے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ یہ عزا، یہ تعزیت، یہ پرسہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں، بی بی کے بچوں کے صدقے میں، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اس وقت ناظرین مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار عزاداران سید و شہداء جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگار اس مجلس کے ثواب ان مرحومین کے نام اور بالخصوص سید ابو طاہر اور سیدہ فاطمہ بیگم، پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال میں ودیعت فرما، ان کے گھر والوں کو صحت سلامتی عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں انہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔